السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، آیات مقدسہ 8 تا 16 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کی مینجمنٹ کرنے کے لیے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہ لقول فصل اور فذکر فما انت بنعمت ربک، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سچی رہنمائی دی کلام مقدس قرآن مجید کی شکل میں، اور فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ سچی رہنمائی ہے۔ اب اس پر ایک سچی جماعت تیار ہونی چاہیے تاکہ وہ سچی جماعت سچی رہنمائی لے کے اعلیٰ پروگرام اور فلسفی لے کر اس کا نظام قائم کرے، اللہ کی بالادستی قائم کرے۔ لیکن یہ کفار، مشرکین اور منافقین یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی بالادستی ہو، عدل کا نظام قائم ہو۔ یہ انفرادیت پسند ہے، خود غرض، مفاد پرست اور لالچی ہیں۔ یہ ظالم مافیا ہے، لہذا یہ اللہ کو بھی بھول گئے، اپنے مستقبل کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھول گئے۔ ان کو یاد ہی نہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے جزا اور سزا کے عمل سے گزارنا ہے، حشر کا میدان سجے گا۔ ان کو بالکل یاد نہیں۔ اللہ مسلسل یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ الغاشیہ کے عنوان سے اللہ نے یہاں بھی ہمیں ہماری تربیت فرمائی، یاد دہانی فرمائی، ہمیں الارم کیا کہ یہ دن آ کے رہے گا۔ اس دن جو ظالم مافیا ہے، کفار، مشرکین، منافقین، ان کی حالت کیسے تھی، اللہ نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ پچھلے درس میں ہم نے تفصیلاً سنا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کمپیریزن کرتے ہیں۔ بتائیے اس سے زیادہ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جو ظالم ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، وہ جہنم میں جائیں گے، دنیا میں بھی جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، اور غزوہ بدر، احد اور پھر سب جگہوں پر فتح مکہ ہوا، یہ شکست کھا گئے۔ اور یہ غاشیہ جو بین الاقوامی انقلاب ہے وہ چھا گیا، اور پھر قیامت میں بھی ایسے ہی ہونا ہے کہ اللہ رب العزت کا جب بڑا انقلاب آئے گا، انقلاب کبریٰ، قیامت کبریٰ آئے گی، تو اس وقت یہ ہر طرف اللہ کی بالادستی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آج کے درس میں سچی جماعتیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے،
ان کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ۔ پیچھے آپ نے کیا سنا تھا؟ سورت کے آغاز میں ان کفار ظالم و متکبرین کے بارے میں وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن ان کے چہرے ذلیل ہونے والے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے، غزوہ بدر میں ابو جہل اور اس کی مافیا جو ہے وہ ذلیل نہیں ہوئے، اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت کے چہرے وجوہ، چہرے یومئذ، اس دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے عزیزو انجام، یہ ہے عقیدہ آخرت۔ دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اللہ کے عدل کے سیاسی اور معاشی نظام کو غالب کیا، انسانی حقوق غالب کیے، اور دنیا میں انہوں نے امن و امان قائم کر دیا۔ خود پریشان رہے، خود محنت کی، جد و جہد کی، کوئی عیاشی نہیں کی، اور آج اس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کو تر و تازہ کر دیا، انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو۔ آج ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہیں، خوش ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، سورۃ عبس میں آپ نے پڑھا ہے، اور واللہ کی رہنمائی لی کہ اس دن وہ ہنستے ہوں گے، خوش ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ یہ کتنا غور کر سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں خوشی کا؟ کر لو، کر کے دیکھو ذرا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ پھر لسعیھا راضیہ، اور جو انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اس پر راضی ہیں، خوش ہیں۔ وہ تو دنیا میں جتنی بھی محنت کر رہے تھے ان کا تو ہدف ایک ہی تھا کہ اللہ کو خوش کر دیں، اللہ کو راضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، سچی رہنمائی کو حاصل کریں اور انسانیت کا فائدہ کریں۔ وہ خوش تھے، آج اللہ ان کو خوش کر دے گا۔ کیسے؟ فی جنت عالیہ، وہ جنت میں ہوں گے، عالیہ بلند، اونچے باغ میں، اونچی جنت میں ہوں گے۔ جنت کے بارے میں پیچھے مختلف جگہوں پر ہم اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں بھی ایک ماحول ارشاد فرمایا ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنتے اس میں لاغیہ، کوئی بری بات، کوئی بکواس، ایسی گفتگو جو لغو گفتگو ہوتی ہے، بیہودہ گفتگو ہوتی ہے، کوئی گالی گلوچ، اور اسی طرح جس طرح کے ہمارے مزاج ہیں یہاں پہ گفتگو کرنے کے، اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ جنت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں تو امن ہے اور سلامتی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح دنیا میں عدل کے نظام میں ہوتا ہے، عدل کے نظام میں امن و امان ہوتا ہے، معاشی خوشحالی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ وہاں پر کوئی زبان کے اعتبار سے بھی غلط بات نہیں ہوتی، رویوں کے اعتبار سے بھی غلط بات نہیں ہوتی، کوئی چوری ڈکیتیاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ جنت ہے۔ جنت کہتے ہی اس ماحول کو ہے جہاں پر لوگ سلامتی کے ساتھ مل کے رہیں۔ فیہا عین جاریہ، سبحان اللہ، اس جنت میں چشمے ہیں بہتے ہوئے، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے۔ جنت میں جو جنتی ہیں، سچی جماعتیں ہیں، ان کے لیے اونچے اونچے تخت لگائے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت اندازے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا آمنے سامنے تخت لگے ہوتے ہیں، اور آمنے سامنے بیٹھنے کا جو سٹائل ہے اور گپ شپ کا سٹائل آپ دنیا کے اندر دیکھ لو۔ بڑے امن کے ماحول میں جب ہم آمنے سامنے بیٹھیں، خوش گپیوں میں ہوں، کیسا انداز ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہاں پہ اللہ نے ہمیں ہمارے مزاج اور نفسیات کے مطابق سمجھا دیا کہ کس طرح جنتی جو ہیں
وہ بیٹھے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور آب خورے سامنے چنے ہوئے، ان کے سامنے جو آب خورے ہیں وہ موجود ہیں، اور جو چیز پینے کو جی چاہتا ہے، کھانے کو جی چاہتا ہے، فوراً ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قالین ہے برابر بچھے ہوئے، نہایت کرینے اور ترتیب سے بچھے ہوئے، تکیے لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اندر جو قیمتی آپ کی نظر میں کوئی قالین ہو، یہ جو کیسر و کسریٰ ہیں بڑے عیاش ہیں، اور آج کے یورپ اور امریکہ اور بدماشیہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے آج جو انہوں نے قالین بچھائے ہوئے ہیں اپنے پاؤں کے نیچے، ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ بڑی نعمت ہے جی۔ او بھائی یہ کیا نعمت ہے؟ یہ ان قالینوں کے مقابلے میں تو زیرو ہیں۔ یہ اللہ کے جو جنت کے قالین ہوں گے، سبحان اللہ، اور اللہ نے ان جنتیوں کے لیے، سچی جماعتوں کے لیے بچھائے ہوئے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کے جو فرش ہیں وہ اللہ نے پھیلائے ہوئے ہیں جگہ جگہ، یعنی ہر جگہ پر جہاں پر بھی وہ جائیں گے، چاہیں گے آرام کریں، ایک دوسری جگہ پر وہ آنا جانا ہوگا، اور مخمل کے فرش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ نعمتیں اللہ نے سچی جماعت کو دی ہے، یہ بھی کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم سب یہ سن رہے ہیں، آپ تمام جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، سامعین و سامعات ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ یاد رکھ لیں یہ اللہ کی رہنمائی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا۔ جنتی ایسے ہی جنت میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اللہ ان کو انعامات و اعزازات اکرامات سے نوازیں گے۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے، سچی جماعتوں میں شامل فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم نے دنیا کو جنت بنانا ہے، وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کے دین کے غلبے سے ہوگی، اللہ کی بالادستی سے ہوگی، عدل کے سیاسی اور معاشی نظاموں سے ہوگی، سماجی امن، معاشی خوشحالی، اور آپس میں محبت، پیار، اخوت، یہ نظام قائم کیجئے۔ دیکھیے دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت آپ کو ملے گی۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔